بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ السلام صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولی اللہ حافظا وقائدا وناصرا ودلیلا ومعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم علی محمد علیہ السلام. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. بآواز بلند صلوات. بحق محمد وآل محمد ہم سب کی آج کی عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سب کا بچھایا ہوا فرسی عذاب آپ سب کی تشریف آوری مالک آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جن مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے ذکر پاک کا اہتمام کیا گیا مالک ان سب کے درجات بلند فرمائے. مالک ان سب کے مرحومین کی بخشش فرما. وسیل کے حلال عطا فرما. عالم بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان مومنین کی پریشانیاں دور فرما. ہم سب کے غلاموں کو ایک اور فرما بردار بنا. اپنی تمام تقویٰ کی قبولیت کے لیے 14 زواتر پر سبا صلوات بآواز بلند. میرے لیے واجب الاحترام یا سنی مسلمان بھائیوں، آج کا دور گزر رہا ہے. اس دور کے مطابق ویسے آج الوداع عرصہ 7 ربیع الاول کل کا دن میں تصویر شجاع ہے. تو مجھے شادی نے کہا ہے کہ مرشد آپ نے ہمیں نبوت اور امامت کو مکس کر کے مجلس پاک سنانی ہے. تو جانتے ہیں کہ آج کا جو دور ہے ہر انسان ہر مسلمان دوسرے بندے کو کافر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے. آواز اب تک جا رہی جناب؟ آسان سا اندرونی کلیات نکالا ہوا ہے کہ جس کی مخالفت کرنی ہو اسے مشرک کہہ دیا، اسے کافر کہہ دیا، اسے بے دین کہہ دیا اور پھر بندے اس کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں. یہ 2 سال پہلے کی بات، کراچی میں ایک نعت خان کو ذکر علی کرنے کی وجہ سے مشرک کہہ کر قتل کر دیا گیا. تو بندے کہتے ہیں کہ مشرک کون ہوتا ہے، پھر کافر کون ہوتا ہے. بڑے سادہ سے بندے کہتے ہیں کہ دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کہتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. آواز اب تک جا رہی ہے نا؟ چونکہ بچے ہیں، بچوں پہ کنٹرول آپ خود کریں گے. وقت بڑا تھوڑا ہے، میں نے مخصوص وقت پہ جتنی مجلس پاک آپ سن سکے میں مجلس پاک کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اگر آپ کا تعاون شامل حال رہا ایک صلوات آواز بلند ہے. دو قدم اگے آ جو نا بچیاں دی ٹینشن ہی ہو جائے. مہربانی فرماؤ شاید 2 قدم احتیاط فرماؤ. اگلی بار تاج مہربانی تھوڑی جو ہے سلسلہ جڑا ٹھیک ہو جائے. ایک صلوات آواز بلند ہے جی محمد اللہ صلی محمد آواز ٹھیک جا رہی ہے. ہاتھ بلند کر کے سارے بولو ہائے غریب. تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ بندے کہتے ہیں کہ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جب نماز پڑھ لیتے ہیں تو سنی مسجد میں کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، اور شیعہ
مسجد میں کہتے ہیں یا علی مدد، متوجہ ہیں جناب والا، یعنی ایتھوں آغاز کیتا جاتا ہے مشرک بنانے کا، کہ نماز میں کہتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور نماز پڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد۔ بندے سمجھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بابا جی گمراہ کرتے ہیں کہ جو یا رسول اللہ مدد کہے وہ مشرک ہوتا ہے، اور یا علی مدد کہے وہ مشرک ہوتا ہے۔ بڑا تھوڑا ٹائم جی 15 منٹ وقت تو بھی لیٹ کروتا ہوں، یہ پہلے اس وقت مکمل کرنے کی ضروری ہے جی۔ یعنی میں گزارش کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جو یا رسول اللہ مدد کہے وہ مشرک، جو یا علی مدد کہے وہ مشرک۔ آج عزاداری کے حوالے سے آخری مجلس ہے، اگر آپ پسند کریں تو میں قرآن سے یہ پیش نہ کروں کہ اللہ قرآن میں یا علی مدد کہنے والوں کو مشرک نہیں کہتا، علی کی مدد کا انکار کرنے والوں کو مشرک کہتا ہے۔ جتنی آپ کی توجہ ہونی چاہیے پرابلم کیا کرتے ہیں میرا ہی بیٹھے ہے شاید اسپیکر نہیں، میرا بھی خراب ہے، میں پتہ ہے کس میں لو جناب۔ تو آج آپ کو توجہ آپ زیادہ فرمائیں گے کیونکہ انتہائی اہم موضوع بابا جی کہ عزاداریاں مکمل اس سال کی ہونے کو ہیں، باقی تو چلنی ہیں، لیکن پڑھنا زیادہ قرآن ہے، اور پھر قرآن پڑھنا، پھر قرآن سمجھنا، پھر بات چل یہ مسئلہ ہے۔ تو میں مشکل موضوع ہے کہ اللہ یا رسول اللہ مدد کہنے والوں کو مشرک نہیں کہتا، یا رسول اللہ مدد کے منکر کو مشرک کہتا ہے۔ متوجہ ہیں جناب والا یا نہیں؟ بابا شہباز صاحب ہمارے ہاں اسے مشرک کہتے ہیں کہ جو اللہ کو نہ مانے بولو وہ مشرک ہے، جو اللہ کو خالق نہ مانے وہ مشرک ہے، جو اللہ کو علی کل شیء قدیر نہ مانے وہ مشرک ہے، جو اللہ کو رازق نہ مانے وہ مشرک ہے، جو اللہ کو زمین و آسمان کا خالق نہ مانے اے مشرک ہے نا۔ اور جی بابا جی بڑی عجیب و غریب، میں کہا جی بندے پریشان ایک دفعہ ہو جائیں گے کہ بندے سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کو رازق نہ مانے وہ مشرک ہے، خالق نہ مانے وہ مشرک ہے، علی کل شیء قدیر نہ مانے وہ مشرک ہے۔ بابا جی سورہ عنکبوت جڑے بندے ان کو روڑا رہے تھے اس ویلے قرآن پاک کھول لے، سورہ عنکبوت ترجمہ مرضی کے مولوی کا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مصطفیٰ لئن سألتہم، اگر تو ان سے سوال کرے من خلق السماوات والارض کہ آسمان کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، من سخر الشمس والقمر، سورج پہ کس کی حکومت ہے اور چاند پر کس کی حکومت ہے، لا یقولون اللہ، تو یہ کہیں گے اللہ۔ متوجہ ہیں جناب والا یا نہیں؟ تو صاحب تھوڑا ابتدا میں ساتھ دیں گے، جلدی بوازی میں نتیجے تک پہنچوں گا، جو تو حکم کیتا ہے وہ دے مطابق ہی میں یکدم اپنا پروگرام بدل کے تے میں طویل جڑی سے کر رہے ہیں۔ یہ اگر کوئی ان سے پوچھے آسمان کا خالق کون، اللہ، زمین کا خالق و مرسل کون، اللہ، چاند کس کے اشارے سے چلتا ہے، اللہ، سورج کس کی مانتا ہے، اللہ، مصطفیٰ چار صفتوں کا انکار اقرار کریں گے اور ہیں پھر مشرک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کو خالق بھی مان رہے ہیں، اللہ کو علی کل شیء قدیر بھی مان رہے ہیں، زمین و آسمان پہ قدرت والا بھی مان رہے ہیں اور ہیں پھر مشرک۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ اپنے بندوں میں جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں میں جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں صاحبان سے،
اللہ جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، ہوتا نہیں، کسی توجہ نہیں فرما رہی، اللہ سے ہو نہیں جاتا، وہ جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ زیادہ کس کو دینا ہے کم کس کو دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے کہ جس کو زیادہ دیتا ہوں یہ کرتا کیا ہے اور ہے، اور جس کو کم دیتا ہوں یہ کہتا کیا ہے۔ میرے صاحبانوں، رزق کا زیادہ ہونا اللہ کے کرم کی نشانی نہیں۔ تھوڑا میرا ساتھ دیجیے گا، ایسے میں زیادہ رکنا نہیں۔ اور رزق کا کم ہونا اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں۔ کیوں؟ اللہ زیادہ بھی دیتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، اللہ کم کرتا ہے کہ یہ کہتا کیا ہے۔ اگلی گل جڑی اسی ذاکر مولوی بھی کرنے ہیں، رزق مانگنا بھی عیب نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، رزق مانگنا بھی عیب نہیں، مانگو اچھا ہے، رزق جتنا ہو اتنا کم ہے۔ کیوں؟ نبی پاک کا ارشاد ہے لولا حبز لما عبد الرحمن، اگر روٹی نہ ہوتی تو کوئی بندہ اللہ کی بندگی نہ کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، اتنی ضروری روٹی بابا جی اگر نہ ہوتی تو بندہ اللہ کی بندگی نہ کرتا۔ مطلب کہ رزق برا نہیں، آسان کر لو یہ جی، رزق زیادہ ہوگا تو حافظ صدر صاحب کو پڑھائیں گے نا، اور حیدرآباد والا یا نہیں، رزق زیادہ ہوگا تو علی ناصر صاحب کو پڑھائیں گے، رزق زیادہ ہوگا تو مظفر توسوی کو رزق ہوگا تو ذکر اچھا ہوگا نا، رزق ہوگا تو مجلس بڑی ہوگی، رزق ہوگا تو جشن بڑا ہوگا۔ ان کو میر سے آنا لیو بولنا تھوڑا میرے ساتھ، رزق برا نہیں، رزق اچھا بھی نہیں۔ میں توجہ جا رہے ہیں صحیحان سے، رزق برا بھی نہیں، رزق اچھا بھی نہیں، رزق کمال بھی نہیں، رزق عیب بھی نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس رزق والے کا ظرف کیسا ہے۔ میرا ساتھ دینا، اصل یہ ہے کہ رزق والے کا ذہن کیسا ہے، رزق والے کا دل کیسا ہے، رزق والے کا ظرف کیسا ہے۔ رزق اچھا ہے تو رزق والے کے ظرف کی وجہ سے، رزق برا ہے تو رزق والے کے ظرف کی وجہ سے۔ کوٹ میر سہنالو کسانی کے سواب والے بولنا ہے یہ رزق فرعون کے پاس ہو تو لعنت اللہ بنا دیتا ہے، اور یہ رزق خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہے 11 معصوموں کے نام بنا۔ مالک آپ کو سلامت کرتے تمہیدن آیتیں، یہ جو تقریر ہے اس میں آیتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق زیادہ کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے۔ انہو بکل شیء علیم، اس لیے کہ اللہ کے علم میں ہے زیادہ کس کا کرنا ہے اور ہے جناب والا کرے، اور کم اس کا کرنا ہے۔ اللہ کو رزق زیادہ دینے والا بھی مانتے ہیں، کم دینے والا بھی مانتے ہیں، اور علم والا بھی مانتے ہیں پھر مشرک۔ اللہ اکبر، متوجہ صاحبان، لئن سألتہم من نزل من السماء ماء، اگر تو ان سے پوچھے نا آسمان سے بارش کون برساتا ہے تو کہیں گے اللہ۔ ہے اور ہے لئن سألتہم من نزل من السماء ماء فأحيا الأرض بعد موتها لَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر آپ ان سے محمد پوچھے نا کہ بارش کون برساتا ہے اور مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے تو کہیں گے اللہ، اور ہیں پھر مشرک۔
جناب والا ذہن بیدار فرما رہے ہو، بے توجہ فرماؤ جناب والا، تھوڑی تھوڑی آپ سہمت آپ کو کرنی پڑے گی کہ یہ جڑیاں صفتاں بابا جی قرآن سمیت سورہ کبوت اللہ سورہ کبوت ہے، میں اپنے پرتکاری لیا سورہ کبوت اللہ کہتے ہیں کہ بارش برسانے والا بھی اللہ کو مانتے ہیں، زمین کو زندہ کرنے والا بھی اللہ کو مانتے ہیں پھر مشرق تو توجہ جناب اس علاقے کو فی الفلک مصطفیٰ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈگمگانے لگتی ہے، کشتی نے میں دکھا سی نا، چلو ہوائی جہاز کی گل کر لو، جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں کشتی ڈگمگانے لگتی ہے دعوا اللہ تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، جب کشتی میں بیٹھتے ہیں کشتی ڈگمگانے لگتی ہے تو پھر اللہ کو پکارنا شروع کرتے ہیں، میرے اللہ یہ تجھے بے ایمانی سے پکارتے ہیں، آواز آتی ہے نہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس کی دین میں غرق ہو کے اس کو پکارتے ہیں، ہائے ہائے، بے توجہ فرمانی بابا جی بندے کشتی میں بیٹھے، کشتی ڈگمگانے لگی، بندہ مرنے لگا، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، اللہ تو ہی حاجت روا ہے، اللہ تو مدد نہیں نہ کرے گا تو میں مر جاؤں گا، کشتی میں بیٹھتے ہیں کشتی ڈوبنے لگتی ہے، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، کوٹ امیر حسین والوں پھر پتہ چلا نا بڑے بڑے بندے مشکل میں پھنس کر مشکل کشا کو مان جاتے ہیں، اور ہے بے توجہ فرما رہے جناب والا، ہوں میں نے نتیجہ لے لگا بابا جی فائزہ راغب فی الفلک، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مخلص ہو کر اللہ ہوں تو نہیں بچایا تو پھر میں غرق ہو جاؤں گا، میرا کچھ نہیں رہے گا، اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَوْهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اللہ کہتے ہیں جب میں ان کی پکار سن کے ان کو خشکی پہ بچا کے لے آتا ہوں یہ پھر مشرک ہو جاتے ہیں، ہاتھ ہو گئی جناب والا فرما رہے ہو، یعنی میں محسوس کرنا کہ تب ادھر میں یہ آیتاں عرض کر رہے ہیں لوگ چلو گے نتیجے تھے بابا ایک تو کشتی جو بیٹھے ایک نتیجہ سے رہنا چاہیے، جب کشتی میں بیٹھے کشتی ڈوبنے لگی اللہ کو پکارا، بابا جی بندہ بندے کے داد آنند ہے، یہ جو بندے کشتی ڈوبتے وقت اللہ کو پکار رہے ہیں اور اللہ کو پتا ہے کہ جب کشتی پار لگے گی یہ پھر مشرک ہو جائے گا، نہیں نہ تو جو بھائی یار بے بانی فرماؤ، یعنی جب کشتی میں بیٹھے ہیں کشتی ڈوبنے لگی ہے اور کشتی میں اللہ کو مخلص ہو کے پکار رہے ہیں، وہ چار مخلص ہو کے پکار رہے ہیں، نال والے بندے کو پتہ ہے اللہ بڑے مخلص ہیں، اللہ تجھے تو پتا ہے نا جب نجات ملے گی، بھائی نتیجہ لینے لگا ہوں، جب خشکی پہ جائیں گے جب جان بچ جائے گی پھر مشرک ہو جائیں گے، انشاءاللہ تجھے پتہ ہے نا انہوں نے نجات کے بعد چلو آسان کرا انشاءاللہ تجھے تو پتہ ہے انہوں نے تیری مشکل کشائی کرنے کے بعد دوبارہ مشرک ہو جانا ہے، ان کی مدد ہی نہ کر، ان کی مدد ہی نہ کر، ان کو ڈوبنے دے، ان کو مر جانے دے، غرق کر دے ان کو، تجھے پتا ہے جب کشتی پار جائے گی خشکی پہ پہنچیں گے پھر مشرک ہو جائیں گے، انشاءاللہ کیوں مدد کرتا ہے شکینت اللہ کے کا زبان بھر کر، انہوں نے بندیائی چھوڑی ہے میں نے مشکل کشائی نہیں چھوڑی ہے، اللہ اکبر، یہ نتیجے سے میں جناب نہیں آیا، یا اللہ کشتی پھنس گئی ہے اور تجھے پکار رہے ہیں یا اللہ تو بچا لے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ تو نہیں ہوگا نا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اللہ میں غرق ہو جاؤں گا، یا اللہ تجھے پکار رہے ہیں نا تو ان کو مار دے، ان کی مدد نہ کر، ان کو نہ خشکی پہ لے کے جا، اللہ کہتا ہے انہوں نے بندیائی چھوڑی ہے میں نے مشکل کشائی نہیں چھوڑی، اب اگر شیعہ بندے سے کوئی بندہ سوال کرے نا یہ ٹھیک نہیں تھا علی مدد کیوں کرتے تھے، ہائے 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 یہ ٹھیک نہیں تھا علی مدد کیوں کرتے تھے، یہ
ہیں جناب والا ذمہ دار فرما رہے ہیں فائزہ غالبو جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین مخلص بن کے اللہ کو پکارتے ہیں فلما نجاہم الی البر فاذا هم یشرکون اللہ کہتا ہے جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے مجھے پکارتے ہیں میں مدد کر دیتا ہوں پھر مشرک ہو جاتے ہیں. لو جناب نتیجہ دیے تو سلام کریے ان گننا ذرا اتنا بابا جی بندے کہتے گننا زمین کا خالق اللہ کو مانتے ہیں آسمان کا خالق بولو اللہ کو مانتے ہیں چاند پہ کنٹرول والا اللہ کو مانتے ہیں سورج پہ کنٹرول والا بولو اللہ کو مانتے ہیں رزق زیادہ دینے والا اللہ کو مانتے ہیں رزق کم دینے والا اللہ کو مانتے ہیں پوری کائنات کا علیم اللہ کو مانتے ہیں بارش برسانے والا اللہ کو مانتے ہیں زمین کو دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ کو مانتے ہیں جب مشکل بن جائے مشکل کشا اللہ کو مانتے ہیں بندہ ماتم کرے یا نہ کرے علم چھت پہ لگائے یا نہ لگائے ذوالجلال کو سلام کر یا نہ کر مولوی ایک دفعہ مسجد میں میلاد النبی کے مہینے میں کھڑا ہو کے بتا یہ اللہ کی 12 صفتیں ماننے کے بعد ابھی تک مشرک کیوں ہے متوجہ ہے جناب والا کہتے ہیں ان کا قصور کیا ہے ان کی مجبوری کیا ہے یہ ابھی تک مومن کیوں نہیں بنے سورہ عنکبوت نہ ہو تو کوٹ میر سانہ جو بڑا میں مجرم ہوں اس میں آیت نہ ہو بابا جی پھر میں مجرم ہوں اللہ کہتا ہے مجھے خالق بھی مانتے ہیں مجھے رازق بھی مانتے ہیں زمین و آسمان کا خالق بھی مانتے ہیں مشکل میں مدد کرنے والا بھی مانتے ہیں مشرک ہیں کیوں اللہ کہتا ہے آبا بالباطل یؤمنون ان کا ایمان ہی باطل والا ہے ان کا کلمہ باطل والا ہے ان کا دین باطل والا ہے وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يُنْكِرُونَ یہ تو اللہ کی نعمتوں کے منکر ہے یہ تو اللہ کی نعمتوں کے منکر ہے مولوی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتا اللہ کی وہ نعمت کون سی ہے جن کو مانے بغیر بندہ مشرک رہتا ہے مانا نہیں ہوتا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں اکثرہم الکافرون ان کی اکثریت ہی کافر ہے اللہ اکبر متوجہ ہیں جناب بھائی میں نے گزارش کی نا کہ روٹین سے ہٹ کے آج کی مجلس ہے اور مجھے آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے بابا جی اتنی صفتوں کا اقرار کرنے کے بعد بندے پھر مشرک ہیں قصور کیا ہے اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے جڑے بندے دی روٹی عید والے دن بھی ڈیرے تے جائے نا وہ دے کوئی لسی پہ ہی خراب ہو جائے وہ بھی پیڑی تھان نہیں روڑ دا یہ اللہ دی نعمت ہے ٹھیک ہے یاد ہوگی نا بابا جی نعمتاں پھر بندہ بابا جی لسی کو نعمت بھی مانتا ہے کیا پھر مشرک بولو یار کی ہو گیا مطلب اتنا کچھ کرنے کے باوجود 11-12 اتنا دے نتیجے بندہ قرآن سر تک میں رکھ کے سرکار کٹے تو اس بابا جی ہوں جھوٹ جانے نے کہ یہ کون سی نعمت دیکھیں میں بابا جی تشریح کریے تو بڑی دور کا ٹور جاتی ہے ایسے کر کے کٹھیاں میں ساریاں چیزیں کر لگا نعمتیں 2 قسم کی ہوتی ہیں ایک کھانے والی بڑا بلا کتنی قسم کی نعمتیں جی بولو ذرا 2 قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں ایک کھانے والی بولو ایک ماننے والی کھان والی نعمتوں کا اس بندے کو بھی پتہ ہے
औखियां करके भी यार को रोटी शनवारी ते खानी बाबा मेरा ला मेहरबानी फरमा रहे हो ना तेरे के औखी की चाह की पार्टी बार जाके फलाने होटल तो बाबा जी मंदियां में पता है कि गोश्त छोटा कितों ठीक लगता है बर्फी सोहनी फिक्की कितों लगती है खोया केड़ी जगह तो ठीक लगता है होटल चंगा केड़ा है ते भैड़ा केड़ा है यानी ये सारी खाने वाली नेमतें हैं खाने वाली नेमतों का 73 फिरकों को पता है जिसको मानने वाली नेमतों का पता चल जाए वो बंदा शिया हो जाता है मैं नतीजा देने लगा जी छोटे बच्चे ने ना इन्हें तक भी बात जानी चाहिए एक नेमतें बाबा जी खाने वाली और एक नेमतें मानने वाली फैसला किस तरह करना है भी खाने वालियां केड़ियां ने ते मनन वालियां केड़ियां ने नेमतें खाने वाली भी हैं नेमतें मानने वाली भी हैं अगर बच्चा भी ध्यान का सुने ना जरा बैठे है बाबा जी इत्थे बैठ के सवेरे सड़क पे खड़ा करके पूछ लो बच्चा वाजे दस देगा खाने वाली कौन सी है बाबा जी और मानने वाली कौन सी है मेरे साहिबानों खाने वाली नेमतें जिनके सदके में आए वो मानने वाली है भाई वाह भाई वाह ये बंदा और भारत में आने वाला मैं तो चलो फिर मैं आसान कर देना क्योंकि वक्त नहीं बच रहा मैं जल्दी कुछ बातें अर्ज करना चाह रहा हूँ नेमतें हैं मानने वाली इसका मतलब है ये जो मुशरिक है ना ये खाने वाली नेमतों के मुनकर नहीं वाह जी वाह वाह जी वाह वाह जी वाह बाबा ये जो मुशरिक है ना वाह वाह ये जो मुशरिक है ना ये खाने वाली नेमतों के मुनकर नहीं ये जो मुशरिक है ना ये मानने वाली अल्लाह अकबर और है ये मानने वाली नेमतों के मुनकर हैं खत्म कुल्ला का है 10वें का है बोलो मैं 3 बारी में खत्म ते हैं मैं तो मैंने तो बकरा याद है कि 40 दफे ऐसे उठ पे होता बोलो पे होता और चलो बेशक सारा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ बोलो फ्रूट पे तो मन्या सत्ता किस्मां ਦਾ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮਿੱਠਾ ਅੱਛਾ फ्रूट के उत्तू फिर मौलवी साहब जेड़े ने वो सूरह रहमान शुरू कर लेते वालिमान हाफा मकाम रब्बिही जन्नतान जो बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया अल्लाह से डर गया अल्लाह कहता है मैं उसको 2 जन्नतें अता करूँगा और मेहरबानी फरमाओ जी बाबा जी अच्छे बंदे रोला है कि जन्नत का पांदे जी सूरह रहमान कहती है जन्नत एक नहीं 2 हैं अल्लाह कहता है कि जो बंदा मेरे को डर गया ना उसे मैं 2 जन्नतें अता करूंगा मैं आख्या मेरे अल्लाह ये तू एक है तेरा नबियों का सरदार एक है तेरा वलियों का सरदार एक है ये जन्नतें तूने 2 क्यों बनाई हैं और भी नहीं बोलोगे तो दुख लगेगा अल्लाह कहता है मैं जन्नत एक बनाता अगर जन्नत का सरदार एक होता है बोलो मेरे जवाब मैं करीब है तुम्हारे जनाबे वाला अल्लाह कहता है मैं जन्नत एक बनाता अगर जन्नत का बोलो सरदार एक होता इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलल जन्ना जन्नतें 2 हैं एक जन्नत के सरदार का नाम हसन है एक जन्नत के सरदार का नाम बोलो हुसैन है हर बंदा देखना चाहता है ना बाबा जी जेड़ा बंदा पेपर करके आवे ना उन्हें पता होता है कि मैं पेपर किस तरह का कीते है तो नंबर मेरे कितने होंगे ने उन्हें फिर जिस वेले उन्हें घर दा छली देनी होवे तो आंदा मास्टर ने चेक की गलत कीता है इन्हें पेपर कीते अगले को पता होता है जन्नतें 2 हैं जन्नत के एक सरदार का नाम हसन है एक सरदार का नाम बोलो जी हुसैन है हर बंदा अगर अपनी जन्नत चेक करना चाहता है ना अपने आप को जन्नती समझना कैसे अगर तू हसन से चले तेरी हुसैन से मुलाकात हो जाए अगर हुसैन से चले हसन से मुलाकात हो अल्लाह अकबर और ऐसे ना
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. توجہ جی، اے خشک ترین مرل ہے بابے رہنے حکمت کا کر سکیا کہ تقریر کی ساری خشکی میرے صاحب میں خشکی اے ہے خشکی ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اللہ کہتا ہے اس جنت میں میوے ہوں گے. بولا میں یار مہربانی فرماؤ. اس جنت میں میوے ہوں گے، اس جنت میں کھجوریں ہوں گی، اس جنت میں سیب ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ. توجہ نہیں توجہ. میوہ کیوں نعمت ہے؟ کھجور کیوں نعمت ہے؟ یہ امرود انار کیوں نعمت ہے؟ سارے بندے کہتے ہیں آگے لفظ آ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ. بھائی توجہ سے آ رہے ہیں صاحب خوش کہنا گزارش کر رہے ہیں. بابا یہ کا مطلب ہے کہ بندے کہتے ہیں کہ اگر بادام نعمت ہے تو لفظ اللہ کی وجہ سے ٹھیک، اگر سیب نعمت ہے تو لفظ اللہ کی وجہ سے، اگر کھجور نعمت ہے تو لفظ اللہ کی وجہ سے. لیکن بڑا سیاپا بڑھ جاتا ہے. اللہ نے یہی لفظ اللہ اگر کھجور کے لیے استعمال کیا ہے، اگر پھل کے لیے استعمال کیا ہے، اگر بادام کے لیے استعمال کیا ہے، تو اللہ پھر کہہ رہا ہے حاذہ جہنم اللاتی یکذب بہا المجرمون. اے مجرموں جس کا تم انکار کرتے تھے یہ وہ جہنم ہے. آئے آئے فَبِأَيِّ آلَاءِ. اور ہے اگر میں سمجھان سے کامیاب ہو رہے ہوں تو میں بالکل نتیجے دے قریب ہوں. یعنی لوگوں نے بابا جی انار کو نعمت سمجھا ہے، یہ نعمتیں بڑھیاں لیکن میں اسے روک رہے ہوں تو اللہ کی وجہ سے. اگر کھجور کو سمجھا ہے اللہ کی وجہ سے. اگر لوگوں نے بادام کو نعمت سمجھا ہے تو لفظ اللہ کی وجہ سے. اور یہی لفظ اللہ نے جہنم کے لیے استعمال کیا. پھر اللہ کہتا ہے یطوفونہا وبین حمیم آن. اور جہنم میں تم تپتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی میں پھرو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ. واہ بھائی واہ بھائی واہ. بابا عیسیٰ کی بندے بھی چٹکلیاں پہ لگے ہیں لیکن میں چاہنا کہ جڑی گل ہوئی وہ کرنی چاہیے چٹکلے. میں تھوڑی بالکل دعائیں سے جاتی میں یعنی اگر انار نعمت ہے اللہ کی وجہ سے تو پھر تپتا ہوا پانی بھی نعمت مان. غور ہے. اگر انار نعمت ہے، اگر کھجور نعمت ہے اللہ کی وجہ سے، پھر جہنم بھی نعمت مان. اگر امرود نعمت ہے اللہ کی وجہ سے، پھر تو یہ پیپ والے پانی کو بھی نعمت مان. بابا جی میں بڑا پریشان تھا یا اللہ کی کریے. سیب تے سگند ہے، انار تے سگند ہے، امرود تے سگند ہے، لیکن تتا پانی تے نہیں نہ سگند ہے. باہر ہے یا اللہ دوزخ. میں بڑا پریشان تھا. سورہ اعراف کی آیت نے مسئلہ حل کر دیا. اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں اگر جنت چاہتے ہو اللہ کی نعمتوں کی تسبیح کیا کرو. لوگوں اگر جنت چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کی تسبیح کیا کرو. چل میں کٹھے کرنے والا بول دیا نا. بابا کاظم شاہ جی جو مولوی کہتے ہیں امرود نعمت ہے نکال تسبیح پڑھ شاہ امرود. صدقے رکوڑ میر سے ہمارے سارا امتحان میرا دوسرا آج بھی میرا ہی ہے. آج بھی دوسرا اپنے میں یاد کے نہیں آئے میرا امتحان دے ہے. اگر بابا کی بندے آتے نے انار نعمت ہے کٹ تسبیح اللہ جو آکھے سورہ اعراف فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. لوگوں اگر نجات چاہتے ہو اللہ کی نعمت کا ذکر کیا کرو. وہ بھی کٹ تسبیح یا انار. مولا میرا یار مہربانی فرماؤ مہربانی فرماؤ. کٹ تسبیح کھجور و کھجور حور و حور. اور ہے حوراں بھی ہے نا. پھر نکال تسبیح. چل سستی سبزی کر لے. 26 روپیہ کی لگی ہے روز کھا سکتے ہیں.
اصول کافی بابا جی دوسری جلد میں میرا 6واں مولا ارشاد فرما رہا ہے ولایت ہونا یہ ہماری ولایت ہے، اور مسلمانوں جس کی تسبیح کرنی ہے وہ کھانے والی چیز نہیں، اب چھلی 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 نہ کر، اب نکال تسبیح علی 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 ہے۔ توجہ ہے جناب والا یا اندر بلا فرما رہے ہیں میں بالکل میں نتیجے کے قریب مالک فرماتے ہیں جس نعمت کی تسبیح کرنے کا حکم ہے وہ ہم ہیں۔ ہے اللہ بابا جی پھر قرآن میں کھول آئے تو میں دنیا کو ایسا پڑھ دیتی ہوں اتنی آیتیں میں میں تقریب سے پڑھی ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تفلحون، لوگو اللہ تم پہ اپنی نعمتیں پوری کرنا چاہتا ہے۔ میرا انہاں بندیاں نو سلام ہے جی، میرا انہاں بندیاں نو سلام ہے جنہاں ہس کے آکھے مولوی سانو پتہ ہے پوریاں کتھی ہوئیاں سے میں جلدی جی بات آسنوں بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے باندھ لو اور تفرقہ نہ پڑھو۔ اور مدد شاہی بندے نہیں پڑھتے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بولو اور تفرقے میں قید شان نہ پڑھو۔ بندہ کے گولی کھا لو تے بچ جاؤ دے، بندہ کے بھی ہے کہ نہیں، سیرپ پی لو کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، سیرپ ہے کہ نہیں، کیپسول کھا لو یرکان ٹھیک ہو جائے گا، وہ کیپسول ہے کہ نہیں، ٹیکہ لوا لو کرونا ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹیکہ ہے کہ نہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، رسی ہے کہ نہیں، اللہ میرا جناب حاضر سے میرا ہاتھ فرما دیا یعنی یہ سارے پانچیں باباری بندیاں پائیں نا اگے بندے نہیں جانتے۔ اللہ کہتا ہے بات آسم بحبل اللہ کے جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ بابا جی اکو اللہ نے پھر رسی دسی ہے، اللہ کہتا ہے فاذکروا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کا ذکر کرو اذا کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے، آئے آئے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، جھگڑا کر لیتے تھے۔ مولانا الطاف سنہالی جنہاں بندے 93-92 جو میٹر دیتا ہے، الطاف سنہالی کی نظم بابا جی اردو جو ہوتی سی کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اذا کنتم اعداء جب تم دشمن ہوا کرتے تھے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اللہ نے اپنی نعمت محمد کو بھیجا جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ آئے آئے بولو میرا جناب مہربانی فرماؤ، یاد ربیع الاول کا مہینہ ہے، انہوں نے نہیں دسنا تو کدو دسنا ہے، جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے تھے، اس نعمت کا نام محمد ہے، اب نکال تسبیح یا نبی ہے، مطلب کہ ہو جناب والا ہے ٹھیک ہے نا، مصطفیٰ سے نعمتوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ پھر کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے آج میں نے نعمتیں پوری کر دی ہے، آج میں نے نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے 51 اہل سنت کی تفسیروں کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ نعمتیں اس وقت مکمل ہوئی تھی جب غدیر کے میدان میں ایک منبر پر 2 مولا کھڑے تھے۔ ہائے 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 چھوڑو میرے بھراؤ تے پترو، جننے ٹیلنات میں پڑھ دے رہے نا مولانا صاحب، انہیں ٹیلنات نعرہ ایک دے لا رہے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج تمہاری مطلب ہے میری تقریر پیرو ہوتی ہیں جدی مجمع اچھے رات کاٹ دے کلیاں بیٹھ انہوں یاد آتی پھر بندہ سوال دیتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری
قادری کہتے ہیں اور ایک کتنا سواد ہے، جب ممبر ایک تھا مولا دو تھے، ہائے ہائے ہائے، علی مولا کے ہاتھ میں محمد مولا کا ہاتھ تھا۔ مولا میں نے جڑا تمہیں بہت سکتے سنانے والا، ممبر ایک تھا مولا دو تھے، محمد مولا کے ہاتھ میں، محمد مولا کے ہاتھ میں علی مولا کا ہاتھ تھا۔ اور مہربانی کرے آگے تسی پریشان ہو جاندے ہو بھی فلانا بندہ علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، وہ دا علاج کی کہیے، مہربانی کرو علی ولی اللہ وہ پڑھے گا جو پہلے محمد کو مولا مانے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بولے زیر بیدار فرماؤ جناب والا، زیر بیدار فرما رہے ہو حضور والا، یعنی ڈاکٹر جان قادری کہتے تھے جب قدیم کے میدان میں ایک ممبر پہ دو مولا کھڑے ہوئے تھے، اور جب محمد مولا نے علی مولا کا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا ہو فہذا علی اور مولا کا اعلان کر دیا، تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، دین میں کمل ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئی۔ اور کتنے سارے پیچھے پڑے ہیں کہ شیعوں نے کلمہ لمبا کر لیا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا نعمتیں نازل کرنے والا اللہ ہے، ابتدا محمد سے ہے، تکبیر علی پہ ہے، جو نعمت کا آغاز کرے وہ لا الہ الا اللہ ہے، جس پہ ابتدا کو وہ محمد رسول اللہ ہے، جس پہ مکمل ہو جائے وہ علی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس کا مطلب ہے نبی کی رسالت اور علی کی ولایت۔ نتیجہ لو جناب والا، نتیجہ لو، نتیجہ لو۔ ایک بندے اللہ کو خالق مان کر، رازق مان کر، جب کسا رہے نے میں تقریر شامل کر لینے لگا، بندے اللہ کو خالق مان کر، مالک مان کر، رازق مان کر، اللہ کل شیء قدیر مان کے، مشکل کشاد مان کے، بھائی اللہ مشرک کیوں ہیں؟ اللہ کہتا ہے جرم یہ ہے یہ نبی کی نبوت کو نہیں مانتے۔ بولو میرا جناب والا، شیخ علی کی بولو ہمارا ولایت کو نہیں مانتے۔ بندیاں دو چیزاں دا روڑا جی، مہربانی فرمانا، ساری مخالفت صرف دو چیزاں کی وجہ تو تیجی کو بندہ میں کر دے، جس ویلے کر دے میں جناب اندے ہاتھ بیعت بھی کر رہا گا، بابا جی دو چیزاں دا بندیاں میں روڑا ہے شیعہ دے نال، ایک علی ولی اللہ والا کلمہ ہے اور دوسرا غازی مولا کا عالم ہے۔ بولے نا پھر نا وجہ فرماؤ سے مہربانی فرماؤ، یعنی یہ نا بندے ساتھ مانتے ہیں تو آڈی ازان اچھ علی ولی اللہ آج پڑھو اسی تسی ٹھیک ہوں، اے علم لا دو اسی تسی آج ٹھیک ہوں۔ یعنی شیعوں کی دشمنی ہے ایک علی کی ولایت کی وجہ سے، ایک غازی مولا کے علم کی وجہ سے۔ شیعہ بندے کو پکا لینا چاہیے، لوگوں کو آج کوٹ میر حسین کے امام بارگاہ پہ علم بارے میں نہیں نا، اور امام بارگاہ کی اذان میں علی ولی اللہ بارے میں نہیں نا، جب مہدی مولا آئے گا کعبے کی چھت پہ غازی کا علم نظر آئے گا، اور جو اذان آئے گی اس میں علی ولی اللہ شامل۔ اللہ جن کی وجہ سے بندہ شرک سے بچ جاتا ہے، بولو میرا یار مہربانی فرماؤ، تو ہم کو بندہ کہ نا کوڑ میر سے آنے ہو سجدو کلمہ لمبا کیوں کیتا ہے، اسے بولا کرو ہم نے کلمہ لمبا نہیں کیا، ہم نے شرک سے بچنے کا علاج کیا ہے۔ بولو میرا جناب غور فرما رہے بلی اللہ والا کلمہ تھا جو بچانے کے لیے علی کی بیٹی شام چلی اللہ سید علی کی محنت قبول فرمائے۔ میرے بات پڑھنے والے میرے استاد کی جگہ پہ ہے ڈاکٹر بابا سید علی رضا شاہ جی، میں بالکل تو میں نما شیعہ ہویا کہ نشارہ میرا بڑا پیار کیا بابا کی شاہ جی بہت زیادہ ہے، اور میں سوچی بھی نہیں محبت نہ سنیں بہترین بادشاہ ہے ذاکر پڑھنے والے نے اس علی ولی اللہ کی قیمت پوچھنی ہے نا، اس بی بی زینب سے پوچھو
جس نے جی بھر کے باپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مالک قبول فرمائے جے۔ علی ابھی بھی تو ہم کسی کا محتاج نہ کریں، حسین دی پاک اماں توڑے ڈیڑے بستے رکھے، مالک الامی عزیز تو ہم کسی کا پریشانی کوئی مصیبت توڑے تے نہ ہوئے۔ بڑا مشکل، بڑا خرچہ علی کی بیٹی کا اس علی ولی اللہ کے لیے ہوا ہے۔ بابا جی جملہ آکھاں دے سجد ہائے کر سکتے ہو، اس آخر یہ نا جی پرسوں کی جشن عید شجاعت شروع ہو جائے گا نا لوگوں۔ علی کی وہ بیٹی زینب شام گئی ہے جس کا قد بھائیوں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اجرکم اللہ، تھوڑا خرچہ نہیں تھی، بڑا خرچہ بابا جی اس علی ولی اللہ کے لیے ہوا ہے۔ خوش قسمت کو صدارت نے انتظام کیا، یکم محرم سے لے کے آج تک میسے ہیں، خواتین کی میسے پیمران سے بندے عزادار لنگر کھا کے پانی پی کے بی بی کا ذکر کرتے ہیں، پھر ذکر کے بعد جب بندے جاتے ہیں بابا جی پانی ہے پہلے سے ایک بندے کا شکریہ ادا کرتا ہے، تیرا شکریہ، میں نے غریب کی صف بچھائی تھی، تو آ گیا ہے، میرے سر پہ قرآن رکھ لو بابا جی، میں کعبے میں ہاتھ لا کے روایت پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ بی بی زینب کو کوئی رونے بھی نہیں دیتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رو میرے جنے بندے بیٹھے ہو۔ پھر بابا جی بی بی روتی کیسے تھی؟ جڑا میں پڑھے ہے نا، بی بی شام کے بازار، بابا جی شام دے بازار بی بی زینب ہاتھ پہ لکھتی تھی حسین۔ واہ ہائے ہائے، جڑے بندے رو گئے ہو نا، بی بی تھوڑا قبول فرماوے، بی بی ہاتھ پہ بابا جی لکھتی تھی حسین، اور پھر چوم کے کہتی تھی شبیر مجھے رونے یا کوئی نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دین بچا کے علی ولی اللہ بچا کے بی بی زینب مدینے آ گئی۔ اتنا ہی ٹائم بچ رہا ہے جی۔ ایک روایت ہے، آؤ بسم اللہ، آؤ بسم اللہ، آؤ شخص، آؤ آج بسم اللہ، بیٹھو 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 بیٹھو، روکو روکو روکو، مسائل میں روکو، بیٹھو بسم اللہ۔ بابا جی 120 مستورات کربلا سے، بولو 120 بیویاں شام گئی تھی۔ اب یہ جو رات گزری ہے، اس رات میں نے علامہ رشید ترابی صاحب کی ایک روایت پڑھی ہے، مالک ان کے درجات بلند کرے۔ بابا نے یقین کو راتی 2 بجے تک نیند نہیں آئی، عمدہ نے کتاب میں بند کر دی تھی، اس کے بعد میں نے پڑھیا۔ علامہ رشید ترابی صاحب بابا کی انشاء یہ ہے کہ جب 120 گئی تھی نا، ان میں 64 بیویاں خاندان بنی ہاشم کی تھی۔ اگلے جملے تو آڈی ہائے نکلے دی جڑے سید بیٹھے ہو نا، امتی کو نہ رو سکے، سید کوشش کر کے بابا جی میں یقین نہ کھانا جی، بابا جی میں روایت کی بڑا تھی، 9:30 مطالعے پڑھی، 2 بجے تو بعد کرے تھک پہ ستا، نیند نہیں سی امتی میں کی پڑھتا، کتاب بند کر کے رکھ دیتی۔ علامہ رشید ترابی اللہ مقابل بابا کی انشاء لکھتے ہیں 64 بیویاں، 64 بیویاں ابو طالب کی خاندان کی تھی۔ علامہ جی جملہ علامہ رشید ترابی قبلہ نے لکھا، یہ جو 64 بیویاں تھی نا، ان میں سے 40 وہ تھی جب کربلا سے چلی تھی، ان کی گود میں دودھ پینے والے بچے تھے۔ ہائے ہائے، اے مجلس سے جڑے بندے رو سکتے ہیں رو لگا، جڑے بندے ہائے کر سکتے ہو نا، ازادار ہائے تو آٹے کو کتھر بیچے نا، آگے نا بی بی زینب تھی تھے، ان کنے بندے ہائے کر کے رو تھے۔ ازادار علامہ کہتے ہیں 40 سید ذاتیاں تھی، سید ذاتیاں تاریخ بابا جی پڑھی نہیں، 40 سید ذاتیاں تھی جن کی گود میں دودھ پینے والے بچے تھے، اور علامہ رشید ترابی کہتے ہیں نبی کے روزے پہ آ کے 40 بیویوں نے اپنی خالی جھولی جھاڑ کے کہا یا رسول اللہ ہماری گودیاں خالی ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اللہ تعالیٰ مجلس مکمل ہو گئی، مالک آپ کا قبول فرمائے۔ میری مخدومہ آئی، نانے کو سلام کیا، حسن
حسن بھائی کے روزے پہ سلام کیا. یہ جتنی میرے بزرگ بیٹھے ہو دعا کرو. آخری عزاداری کا پرس ہے. بیٹیاں دشمن کی بھی دکھی نہ ہو. آمین آخو. یہ تو میری سارے آمین آخو. یا اللہ بہنیں دشمن کی بھی بابا جی دکھی دشمن کی بھی ہے نا اپنے گھر بابا جی خوشی ہو. بی بی نانے کے روزے پہ آئی, بی بی بھائی کے روزے پہ گئی. جتنے سید بیٹھے ہو میری ماں بہنوں تک آواز جا رہی ہے. بابا جی بیٹی دور رہتی ہو نا, بیٹی دکھی ہو نا, بیٹی دکھ باپ ملے نا باپ کو نہیں بتاتی, کہتی ہے ابا جی میں ٹھیک ہوں. بھائی ملے نا بھائی کو نہیں بتاتی میں ٹھیک ہوں میرا اچھا گزارا ہو رہا ہے. سفید داڑھی والے تو عادت تجربہ ہے دھرنا, لیکن جب بیٹی ماں کو ملتی ہے ہائے ہائے اس وقت ماں کو بابا جی پوچھنا نہیں پڑتا. رو رو کے کہتی ہے اماں میرا یہ بھی دکھ ہے, اماں مجھے کھانا نہیں ملتا, اماں مجھے تکلیف یہ ہے. جملہ میں آخری آخر لگا جی بی بی زینب آئی ہے نا نانے کے روزے پہ سلام کر کے کہتی ہے نانا تیری نسل بچائی ہوں. ہائے ہائے نانا تیرا سب کچھ بچائی ہوں. نانا زینب واپس آ گئی, حسن کی قبر پہ آئی اور رو کے کہتی ہے حسن حسن میرا بھائی تو قسمت والا ہے, تیرے جنازے پہ تیر لگے تھے. حسن میں نے تمہیں تیرے کفن پہ لائے تھے. حسن جب میں کربلا